प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। लखनऊ, इस शहर का नाम सुनकर जहन में यहाँ की नवाबी इमारतें, बाज़ार की रौनक, कबाब बिरयानी की लज्जतदार खुशबू और चिकन के कपड़ों से सजी दुकानों का एक खाका खिंच जाता है। तंग गलियों और कूचों के इस शहर के इतर लखनऊ की पहचान तहजीब से रही है। तहजीब जिसमें पहले आपकी इज्जत अफजाई का खालिस नवाबी रंग दिखता था। वक्त के साथ तहजीब का यह रंग कुछ धुंधला जरूर हुआ है, लेकिन कायम अब तक है। ऐसे कई मौके होंगे जब लोगों ने अपने शहर पर फख्र किया होगा। पेश हैं ऐसे ही कुछ किस्से जिन पर शहर की शख्सियत नाज करती है। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम जिस शहर में बैठे हैं उस शहर का नाम लखनऊ है, और लखनऊ का नाम आते ही हमारे जहन में दो शब्द आते हैं, एक तहजीब और दूसरा अदब। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसकी गलियों में इतिहास की खुशबू है। इस इतिहास की खुशबू को जानने वाले हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के नवाब, जिनसे हम जानेंगे लखनऊ के पूरे इतिहास और इसके कल्चर के बारे में। आपका बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है इस शहर को लेकर कि लखनऊ शहर क्या है। जैसे इससे पहले लक्ष्मणपुरी भी कहा गया, फिर लखनऊ, तो इस शहर के बारे में सर आप कुछ बताना चाहें। ए शहर लखनऊ, तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। वाह, क्या बात। 1856 तक, जब तक नवाब वाजिद अली शाह रहे, लखनऊ की तहज़ीब, तमद्दुन, इल्म, हुनर, फ़नून लतीफ़ा अपने उरूज पर थे। उस ज़माने में जो ट्रैवलर्स आए, जो आर्किटेक्ट्स आए, जो फ़ोटोग्राफ़र्स आए, जो टूरिस्ट आए, उन्होंने लखनऊ के बारे में ये कमेंट किया कि there is no city in the world as beautiful as the city of Lucknow. Neither Constantinople, nor Rome, nor Paris. यहाँ के जो गुंबद और मीनारें थीं वो सोने के रंग की, बहुत से तो सोने की भी थीं और बहुत से सोने के पानी की चढ़ी हुई थी। तो जब सुबह की पहली किरण उनके ऊपर पड़ती थी, उसमें से जो शॉएं निकलती थीं, तो ऐसा मालूम होता था कि लखनऊ में आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं। सुनहरे। तो हिस्ट्री ये है इसकी कि राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास से वापस आए अयोध्या, तो जाहिर है कि एक ज़बरदस्त जश्न मनाया गया और ख़ुश हो के उन्होंने ये इलाक़ा अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया। और ये जैसा कि आपने फरमाया कि लक्ष्मणपुरी, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। अमृतलाल नागर साहब का ये लिखना है कि जो लक्ष्मण टीला था, जो अब टीला शाह पीर मोहम्मद कहलाता है, और जहाँ पर वो टीले वाली मस्जिद या आलमगीरी मॉस्क, और वहाँ पर आस्थाना भी है शाह पीर मोहम्मद साहब का, तो ये लक्ष्मण टीला कहलाता था। और आबादी यहाँ से शुरू हुई। और जो एक्सकवेशंस हैं 3-3 हज़ार और 3.5 हज़ार साल के लखनऊ और लखनऊ के आसपास, वो बताते हैं कि वाकई इतना क़दीम शहर ये था। अच्छा, आबादी जो शुरू हुई वो इसी लक्ष्मण टीले से शुरू हुई। तो जो रेसेस थीं वो यहाँ आके आबाद होने लगीं। फिर उनसे ताकतवर जब आईं, उन्होंने इनको डिस्प्लेस किया और ख़ुद वहाँ आबाद हुई। और यहाँ तक कि अकबर का ज़माना आया। अकबर आज़म जो कहलाते हैं, मुग़ल बादशाह। तो राजा टोडरमल जो उनके नौरत्नों में से थे, वो यहाँ सीतापुर में एक कस्बा था लहरपुर, वहाँ के रहने वाले थे। उनके नौरत्न रेवेन्यू के वो बहुत ही माहिर थे। तो उनको ये एक असाइनमेंट दिया गया कि 12 सूबों में हिंदुस्तान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए। और उसका एक बहुत बड़ा सूबा जो था वो सूबा अवध था। अवध यानी जिसका वध न हो सके।
which cannot be destroyed. destroy नहीं किया जा सकता। इसके 3 बॉर्डर्स ये तो आपके नेपाल से मिलते हैं, जी और वेस्टर्न साइड में और 9 गंगा का जो बॉर्डर है वहाँ तक ये अवध के हुदूद थे। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं, स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा, खेती बाड़ी बहुत अच्छी और रेवेन्यू बहुत अच्छा था। तो पहले सूबेदार जो थे वो शेख अब्दुल रहीम को बनाया गया अकबर के ज़माने में। उनके ज़माने का ये अकबरी गेट भी है यहाँ। अकबरी गेट उनका ये किस सन के आसपास की बात हो रही होगी? अकबर का पीरियड पीरियड वही 1500 समथिंग। जी जी और शेख अब्दुल रहीम का लाल पत्थर का मकबरा भी बना हुआ है। एक ऐसी इमारत है जो कि पत्थर की है जी लखनऊ में, जी वो शेख अब्दुल रहीम का मकबरा है। धीरे धीरे इनका ख़ानदान बढ़ता रहा और ये ऑटोक्रेटिक हो गए, यानी इन्होंने ख़ुद मुख्तारी इख्तियार कर ली और अपनी हुकूमत करने लगे। यानी मुग़ल बादशाहों के ये मातहत कम रहे और अपनी हुकूमत ज़्यादा करने लगे। यहाँ लखनऊ मेडिकल कॉलेज का जो सुप्रिटेंडेंट्स ऑफिस है और प्रिंसिपल्स ऑफिस है, जी हाइट के ऊपर है, वहाँ पर एक इन्होंने शेखन दरवाज़ा बनवाया। बहुत बड़ा एक फाटक था और अपनी सुप्रीमेसी को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने उस फाटक की छत में से एक जूता और एक नंगी शमशीर तलवार टांगी। उसका मकसद ये था कि जो शख्स शेखज़ादों के हुजूर में आए मिलने के लिए तो वो उनके जूते के नीचे से सर झुका के आए, और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो वो एक तलवार उनका सर क़लम करने के लिए लटक रही है। बाहर जब ये सिलसिला चलता रहा और उन्होंने रेवेन्यू भेजना ख़त्म कर दिया तो मोहम्मद शाह रंगीले उस ज़माने में मुग़ल बादशाह थे, जी तो 1722 में इन्होंने नवाब सादत ख़ान बुरहानुल मुल्क को यहाँ का सूबेदार बना के भेजा और उनसे कहा कि आप ये हुकूमत इख्तियार कीजिए, जो कि आसान काम नहीं था क्योंकि शेखज़ादे जो थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे। अब ये पहले फैज़ाबाद आए, उसको बंगला कहते थे। वहाँ आके उन्होंने कच्ची आराज़ियाँ बनवाईं और बड़ी वसी, जैसे पूरी पूरी फ़ौजें ठहर सकें, क्योंकि उनका मकसद तो लखनऊ था। फिर जब उन्होंने प्राइमा फेसली एक अपना इस तरह की धाक जमा ली जी तो उन्होंने लखनऊ की तरफ कूच किया, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड, और इतनी खामोशी के साथ उन्होंने इसका हिसार किया है, सराउंड किया है कि शेखज़ादों को पता भी नहीं चला। और जब ये गोमती क्रॉस कर रहे थे ऑन अ बोट जी तो इत्तेफाकन एक मछली उछल के इनकी गोद में आ गई, विच वॉज टेकन टू बी अ गुड ओमन, क्योंकि मछली जो है ईरान में और हिंदुस्तान में शुभ काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो उन्होंने अपने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में एक इंसिग्निया, 2 मछलियों का जो सिंबल आपको, जी जो कि यूपी गवर्नमेंट की सील पर भी है जी 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 और पुरानी इमारतों के ऊपर आपको मिल जाएगी वो। नज़र आता है, तो वो अडॉप्ट कर लिया। वो तब से चला आ रहा है और अब हाँ, तब से यूपी चला आ सरकार रहा के है और अब तो ये मतलब ये कि एक ऑफिशियल ऑफिशियल सिंबल हो गया है। और बहरहाल ये तहज़ीब के मामले में जो लखनऊ रहा, नवाब आसिफ़ुद्दौला ने 1775 में जब ये नवाब हुए तो इन्होंने अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। जी उसकी 2 वजहें थी। एक तो ये अखलाक़ी फ़रीज़ा था इनका कि नवाब शुजाउद्दौला जब इनके वालिद अवध के तीसरे नवाब थे तो उनकी जो बेगम थी, बहू बेगम साहिबा उम्मतुज़्ज़हरा बेगम, तो वो शाह आलम की जो बादशाह था मुँह बोली बेटी थी। तो बड़ी दौलत इनको जहाज़ में मिली थी, तो उनका वैसे ही एक बहुत रुतबा था। अच्छा, ईरानी नस्ल की वो भी थी। शी वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर
تو نواب شجاع الدولہ جب جنگوں پہ ہوتے تھے، جب مہم پہ ہوتے تھے، تو انہی کی حکومت چلتی تھی۔ اب نواب کا انتقال ہو گیا، بیٹا نواب ہوا، تو اپنی ماں کی موجودگی میں وہ حکومت کرنے لگے۔ کریں تو یہ مناسب بھی نہیں تھا، تو لکھنؤ کیپٹل انہوں نے شفٹ کیا۔ اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ برٹش ریزیڈنٹ آ چکا تھا۔ اچھا، لکھنؤ میں آ چکا تھا اس وقت۔ 1764 میں بیٹل آف بکسر ہو چکی تھی۔ نواب آف بنگال سراج الدولہ اینڈ نواب شجاع الدولہ combined, they were defeated by Clive جی at the Battle of Buxar. بکسر۔ تو وہ ریزیڈنٹ یہاں آ چکا تھا۔ اب انگریزوں کی طاقت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی، زیادہ تر ہندوستان کے اوپر تو وہ قبضہ کر چکے تھے۔ جی جی ایک سوال یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے کے پہلے اس شہر کا جو کلچر تھا وہ کس طریقے کا تھا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد اس میں کیا بدلاؤ آیا؟ دیکھیے، پہلے جب تک نواب آصف الدولہ نے اس کو کیپٹل کو شفٹ نہیں کیا تھا، جی یہ جو علاقہ ہے اس میں نشیب و فراز زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہیں چوک ہے تو کافی ہائٹ کے اوپر ہے، کھدرا ہے تو کافی نشیب میں ہے، تو مطلب ٹیلے بھی ہیں اور نشیب بھی ہیں، تو زیادہ ڈیولپ نہیں تھا اس سمے تک۔ اس وقت تک، زیادہ ڈیولپ نہیں تھا۔ لیکن نواب آصف الدولہ کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک نیا شہر یہ آباد کر رہے تھے۔ شہر تو بہت پرانا تھا، لچھمن جی کے زمانے کا تھا، لیکن زیادہ تر آبادی جو تھی وہ غریب و غربا کی تھی، یعنی کھپریلیں پڑی ہوئی ہیں، چھپر پڑے ہوئے ہیں، کسان، کرمی، کائست، مطلب اس زمانے کے جو لوگ تھے بہت زیادہ امیر اور ایسے نہیں۔ تھے۔ انہوں نے یہ اپنی جگہ پہ طے کیا کہ میں اپنے شہر کو ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ اس کی مثال نہ ہو۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب انگریز جو تھے طاقتور ہو چکے تھے، دلی کئی بار تباہ ہو چکا تھا۔ اب وہاں کے آرٹسٹ و آرٹیزنز جو تھے، جو فنکار تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے پیٹرنیج کون کرے گا۔ تو نواب آصف الدولہ نے ان کو دعوت نامے بھیجے، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لکھنؤ تشریف لائیے، ہم آپ کی، آپ کے اہل خاندان کی اور آپ کے ہنر کی قدر کریں گے اور پورا خیال رکھیں گے، اور آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ اس میں اور چار چاند لگائیں۔ اب کھچ کھچ کے لوگ جو تھے وہ آنے لگے اور لکھنؤ کی ترقی ہونے لگی۔ تو ہر فیلڈ میں بہت تیزی سے لکھنؤ کی ترقی ہوتی رہی۔ شروع میں جو لوگ آئے تھے وہ کہتے ہیں کہاں آ گئے، لیکن وہی لوگ جب 2 سال بعد آئے، ایک حکومت قائم ہوئی شیخ زادوں کے ظلم و ستم کو ہٹانے کے بعد، تو اس کے 3 فنڈامنٹلز تھے جس کے اوپر ان کی سلطنت یا حکومت بیس تھی۔ پہلا تھا ہیومینٹی، انسانیت، کہ انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آئے۔ تو ظاہر ہے کہ قدرت کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، محبت، آپس میں بھائی چارگی، مذہب کا تفرقہ نہیں۔ دوسرا تھا عدل اور انصاف، جسٹس، کہ ہر ایک کے ساتھ چاہے جو بھی ہو، جس مذہب و ملت کا ہو، جس اسٹیٹس کا ہو، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بریچ نہ ہوں، اس کو اس کے حقوق ملیں۔ اور تیسرا فنڈامنٹل جو تھا دیٹ واز سیکولرزم، کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اس کے مذہب کی عزت کرے، جس مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کی عزت کرے، ان میں جیے رچے بسے، آپس میں ایک دوسرے میں ٹریڈیشنز میں شریک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اتنی یکجہتی رہی، سیکولر ایسپیکٹس، کیونکہ اٹ واز ون آف دا فنڈامنٹل آف
ان کے سلطنت کو بنانے کا. اور پھر 1814 میں جب یہ 7ویں نواب ہوئے غازی الدین حیدر، تو انگریزوں کی ایک چال اور ہوئی کہ انہوں نے نواب کو بادشاہ بنا دیا اور جو صوبہ تھا اس کو سلطنت کنگڈم ڈکلیئر کر دیا. اب تاج آ گیا اور مسند کے بجائے تخت آ گیا، تھرون آ گیا. اب یہاں پر بادشاہت شروع ہو گئی اینڈ دس بیکیم این انڈیپینڈنٹ کنگڈم. لیکن وفادار اپنے ملک کے ہی رہے لوگ. اچھا، انگریزوں کے یہاں پہ آنے کے بعد ہندو مسلم جو بھائی چارہ تھا یہاں کا لکھنؤ کا، اس میں کچھ بدلاؤ آیا؟ اس میں شروع میں کوشش ہوئی. مسجدیں جو ہیں ان میں سور کا سر کاٹ کے ڈال دیا گیا. اچھا، ایسی کوششیں ہوئی یہاں پہ. مندروں میں گائے کا سر کاٹ کے ڈال دیا گیا کہ اس میں آپس میں رنجش ہو جائے اور رائٹس ہو جائیں. اور یہ سب کرانے والے انگریز تھے. انگریز بھی تھے اور کچھ اس زمانے کے اس طرح کے شاطر انڈینز بھی تھے جو کہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کی سازش پر عمل کرتے تھے. تو انہوں نے مندر کو دھو ڈالا، انہوں نے مسجد کو غوطہ کر لیا اور یہی کہا کہ یہ کسی کی چال ہے، کیونکہ ہم لوگ تو آپس میں ایسا نہیں کر سکتے. تو یہاں امن و امان جو تھا وہ ہمیشہ برقرار رہا. لکھنؤ کا ایسا کوئی بادشاہ ہم نے بھی ہسٹری میں پیسے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ لکھنؤ کا کوئی بادشاہ ایسا ہو جس نے مندر توڑ کے مسجد بنایا ہو یا نہیں کبھی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں. لکھنؤ میں ایسا کبھی نہیں رہا. لکھنؤ میں کیا، اودھ میں کبھی ایسا نہیں پورے ہوا. اودھ کی بات کریں تو ایک بار فیض آباد میں مولانا امیر علی تھے تو ایک مندر کے اوپر آنچ آئی تھی تو نواب واجد علی شاہ خود تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے ان کو سزا بھی دی. آپ یہ سمجھیے کہ ہنومان گڑھی جو ہے ایودھیا میں، اس کی زمین جو تھی یہ نواب شجاع الدولہ نے دی. یہ بیمار پڑ گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کا ہر قسم کا اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہوا ہوگا لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوا. ایودھیا میں ایک وید تھے اور وہ مہنت بھی تھے. وہ ان کے حضور میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میری دوا کر کے دیکھ لیں، اس سے ان کو فائدہ ہو گیا. تو جب وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے وید جی کو، مہنت کو بلایا، کہنے لگے کہ ہم بحال ہو گئے ہیں اور یہ ہے کہ ہم خوش ہو کے آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہنومان جی کا ایک مندر بنوانا چاہتے ہیں لیکن زمین نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا زمین ہم سے لیجئے. تو ہنومان گڑھی کی جو زمین ہے وہ نواب شجاع الدولہ نے دی. اب جب وہ مندر تعمیر ہو گیا پھر وہ آئے، کہیں گے حضور مندر بن گیا ہے، چل کے دیکھ لیجئے. تو وہ آئے تو انہوں نے ہنس کے پوچھا کہ اب یہ چلے گا کیسے، بن تو گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ہنس کے جواب دیا کہ جس نے بنوایا ہے وہی چلائے گا. تو انہوں نے اور جاگیر دے دی کہ اس کی آمدنی سے مندر کے اخراجات. یہ جو گورکھپور میں مندر ہے جس کے یوگی جی، گورکھناتھ مندر، اس کی زمین نواب آصف الدولہ نے دی. مندر کے لیے، اس سمے مندر کے لیے نواب آصف الدولہ نے اس کی زمین دی، جس کے لیے آج مندر اور مسجد کی بات ہی چل رہی ہے. تو ابھی لکھنؤ میں کا جو ایک مدعا جو نکل کر لکھنؤ میں ابھی سامنے آیا، جو ابھی آپ نے بتایا ٹیلے والی مسجد کی کہانی. ٹیلے والی مسجد پہ ایسا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک پکش کے لوگ دعویٰ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ مندر ہی تھا، اسے توڑ کے پھر اسے مسجد بنایا گیا. تو اس دعوے کو آپ کس طرح کے؟ نہیں، یہ مندر نہیں تھا، یہ ٹیلا تھا جو کہ لچھمن جی کے نام سے منسوب تھا. اور امرت لال ناگر صاحب نے لکھا کہ یہاں کے اوپر ایک اندارہ تھا جس میں شیش ناگ رہتے تھے، جو کہ دھرتی کا بوجھ اپنے ہٹ کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حساب سے دس واز این ایپی سینٹر، کہ یہ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کانکررز ہوتے تھے. اب یہاں پر تو ٹیلا تھا، تو شاہ پیر محمد جب یہاں آئے مغلوں کے زمانے میں
تو اورنگزیب کا ادھر سے گزر ہوا تھا جب وہ شیر شاہ سوری سے ہارا ہے، اور نہیں ہمایوں کا گزر ہوا تھا، لیکن اورنگزیب بھی ایک بار، تو اس نے یہ مسجد یہاں پر تعمیر کروائی تھی، لیکن کوئی مندر کو توڑ کے نہیں، یہ ٹیلا تھا اس پہ ٹیلا تھا اس کے اوپر یہ مندر مسجد، جو کہ لکشمن ٹیلا کہلاتا تھا۔ اچھا لکشمن ٹیلا پہلے سے کہلاتا تھا، یہ لکشمن جی کی نگری تھی، جی سبھی ان کا تو وہ ٹیلا جو تھا وہ لکشمن ٹیلا کہلاتا تھا۔ جی تو اورنگزیب نے وہاں کے اوپر ایک مسجد تعمیر کروا دی جو کہ عالمگیری موس بھی کہلاتی ہے، عالمگیر، اور جس کے فرمان وغیرہ بھی جو مولانا ہیں فضل الرحمان باری صاحب تھے، ان کے بیٹے ہیں عبد المنان صاحب، ان لوگوں کے پاس اس کے فرمان بھی ہیں۔ تو خیر فرمان تو اس زمانے میں ہوتے ہی تھے، جتنے مغل بادشاہ تھے اور بادشاہ ہوتے تھے یا راجا ہوتے تھے جی وہ اپنے فرمان جاری کرتے تھے، خانقاہیں ہوتی تھیں اس کے فرمان ہوتے تھے، یا اور اس طرح کی جو بھی عبادت گاہیں ہوتی تھیں اس کے بادشاہ فرمان، کیونکہ مسجد جو ہے اس کے لیے ایک سوچ لینا چاہیے انسان کو کہ وہ ایسی جگہ پر بن ہی نہیں سکتی جو کہ غصبی بھی جگہ ہو، قبضہ کی بھی ہو، یا ایک عبادت گاہ کو توڑ کے اس کو بنوایا گیا ہو۔ ایسا ایک مسلمان کے لیے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی عبادت جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے 4 پیڑھیاں دیکھی، آپ کی 8 پیڑھیاں اس شہر کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب جی ہاں۔ جس روپ میں یہ شہر ہے، تو اس سمے کے بھائی چارے میں اور ابھی میں کچھ فرق آیا ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے ہاں آپ کو؟ اب بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ جی ہم لوگوں کے چھوٹے بھائی اور ان کے جو دوست، ہم لوگوں کے ہندو دوست زیادہ رہے مسلمس کے عوض میں، تو بہت سے جو بہت ہی پیلی تھے فیس بک کے اوپر ان کے کمنٹس کافی کامنل آنے لگے۔ جب سے گورننس بدلی ہیں تو دے ہیڈ بیکم کامنل مینٹلی، پہلے ایسا نہیں تھا، کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی ایسا بہت کم ہے، اکا دکا اس طرح کے جو ہوتے ہیں، تو باقی دوست جو ہیں ان کو کنڈیم کر کے اپنے سوسائٹی سے باہر کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان کو۔ لیکن ابھی بھی چینج آف مائنڈ ہوا ہے، اور قصداً کیا جا رہا ہے یہ۔ دیر از دا اونلی وے آؤٹ۔ دے تھنک کہ ہمیں اگر پاور میں رہنا ہے تو یہ رفٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک مشکل ہے۔ تو یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو بھائی چارگی ہے، اس میں درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ریگولرلی کی جا رہی ہے، اور جو بھائی چارگی دکھائی جاتی ہے وہ مصنوعی ہو گئی ہے، وہ دل سے نہیں اتنی بس نہیں ہے، اور دکھاوا۔ لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے کہ جو اتفاق کی چیزیں ہونا چاہیے، اتحاد کی چیزیں ہونا چاہیے، وہ نا اتفاقی اور ان چیزوں کی وجہ سے جو عبادت گاہیں ہیں اس میں دشمناگیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کو، ان کی حرمت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، جو آپ ابھی بتا رہے ہیں جس بدلاؤ کے بارے میں، اس شہر میں جو یہ بدلاؤ ہو رہا ہے، آپس کے بھائی چارے میں جو بدلاؤ ہو رہا ہے، وہ کتنا خطرناک دیکھتے ہیں آپ سماج کے لیے، اس شہر کے لیے؟ کتنا دیکھیے یہ صرف اس شہر کے لیے نہیں، صرف پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ پوری دنیا کے لیے؟ جتنا قتل و غارت دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو مسلمان کو ہی کاٹ رہا ہے زیادہ تر۔ یہ داعش اور یہ وہ جو اسلام کا نام لے کے ان کے جو فلیگز ہیں اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، معلوم ہوا مسجد میں بم مارے دیتے ہیں اور نمازیوں کے اوپر گولیاں بھونے دے رہے ہیں ان کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ آرٹیفیشیلٹی اسلام کو انہوں نے ایک طرح سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، چہرے مورے سے، یا بڑی داڑھی رکھ لی ہے، وہ اونچے پائجامے پہنے ہوئے، لمبے کرتے پہنے ہوئے، ٹوپیاں لگائے ہوئے، لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہیں جو کہ ٹوٹلی اینٹی اسلامک۔ اسلام میں قتل و غارت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، امن و امان کا یہ مذہب ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے حضرت علی علیہ السلام کی جو نہج البلاغہ ہے، دیٹ از یوزڈ ایز
रेफरेंस बुक इन UNO कि अगर उनके जो अक़वाल हैं, उनके जो सरमन्स हैं, उनकी जो हिकायतें हैं, उस पर अगर दुनिया अमल करे तो अमन व अमान ही हो जाए। बदलाव दोनों तरफ से, किसी भी एक तरफ से दिख रहा है नेचर? दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से तो उसका रिएक्शन है, रद्द अमल है कि चींटी भी जब पिसती है तो वो काटती है। मुस्लिम्स जो हैं ये फनाटिक्स बहुत हैं, मतलब ये नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, मार टक्करें मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंसानियत का जज्बा आपस में भले ही हो, हज करने जाएंगे लेकिन वहाँ से स्मगलिंग भी कर रहे हैं। तो रियल इस्लाम जो है उसके फॉलोअर्स नहीं हैं। अगर आप में इंसानियत नहीं है, दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं है, भाईचारगी नहीं है, मज़हब व मिल्लत की तफ़रीक़ा है, तो इसके मतलब यू आर नॉट ऑन द प्रीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। एंड आपके जो इमाम हैं जो उन्होंने प्रीच किया है वो ख़ुद भूखे रहते थे, 3 फाकों से उन्होंने रोज़ा रखा है, लेकिन कोई सवाली अगर आ गया तो 2 रोटियां भी हैं तो उन्होंने उठा के दे दी। तो ये है कि अब मसनवी चीज़ें ज़्यादा हैं, और उसके बारे में कहा भी गया है कि मस्जिदें आलीशान होंगी, इबादतगाहें आलीशान होंगी, नमाजी भरे पड़े में होंगे, लेकिन दिल और दिमाग में फतूर होंगे। ये वही हो रहा है। ये दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, दोनों तरफ से ये हो रही है। और वोट फैक्टर जो है राजनीति अब तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस इंटरव्यू को सर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमारे साथ थे लखनऊ के नवाब, जिनसे हमने लखनऊ के बारे में, लखनऊ के कल्चर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जाना। उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।